ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد، پریزیڈنٹ عوامی مسلم لیگ. ان سے ہم بات کریں گے. شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے الحمدللہ. شیخ صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کوئی فرق ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے تو ٹوٹلی کنفیوز گورنمنٹ دکھائی دیتی ہے. کوئی ان کی لائن اینڈ لینتھ نہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب سارا زور انہوں نے یوتھ پروگرام پہ لگا دیا ہے. اللہ کرے یہ کامیاب ہو اور لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں. نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ نوکری ہے، نہ قانون ہے. اور ہم ملک کی اٹامک فورس ہیں، دنیا کی ہم اٹامک قوت ہے، اور حال ہمارا یہ ہے کہ اپنی بجلی نہیں چلا سکتے، اپنا پانی نہیں لا سکتے، اور مست ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر روز نئی گولی دے دیتے ہیں، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے. اور جتنے ٹیکس ہیں وہ انڈائریکٹلی عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں. بڑے آدمی کو چھوٹ ہے، چھوٹے آدمی کو گنے کے بیلنے میں دے دیا گیا ہے. یہ فرق ہے. اور شیخ صاحب یہ نہیں سمجھتے آپ کہ آج تیار ملک میں جہاں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے وہاں اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ اس ملک کے تمام وسائل ایک فیملی کے چند لوگوں کے پاس ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ درست کہہ رہے ہیں. کیا کہوں گا میں؟ اب اس ملک میں فیملی برگر حکومتیں ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی فیملی برگر ہے. اپنے ہی بچوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو آگے لاتے ہیں. غریب کا بچہ یہ لیپ ٹاپ کی پیداوار دکھائی دیتا ہے ان کو. یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا. ہماری کل قیمت ایک لیپ ٹاپ ہے، اور وہ بھی جب اس کی ضرورت آتی ہے وہ مارکیٹ میں پیش کر دیتا ہے. اور جب لیپ ٹاپ یہ بانٹتے ہیں تو لیپ ٹاپ کے ریٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مسائل کو یہ سمجھ نہیں پا رہے. یہ اب سائنسدان اور اکانومسٹ بتائیں گے کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ نوکریاں بڑھاتا ہے یا اور روزگار کے وسائل کم کر رہا ہے. یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے. خاک ہوم ورک مکمل ہے ان کا. جن کی کیبنٹ ہی مکمل نہیں ہے، 9 منسٹریاں اور 10 سے 17 خاندان کے لوگ اکاموڈیٹ کیے ہیں. اور خاندانی آمریت ہے جمہوریت کے جھنڈے تلے. اچھا سر، چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دے دیا. آخر ان کو اتنا کہتے ہیں تنگ کیا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پیمرا کے چیئرمین جو ہے وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ذرائع سے یہ انفارمیشن ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اتنے تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے. تو کیا کہیں گے اس صورتحال کو آپ؟ وہ بزدل معاشرہ ہے. بزدل معاشرے کی ہم اکائیاں ہیں. پہلے جب ہم عہدوں پہ ہوتے ہیں بڑے شیر ہوتے ہیں، عہدوں سے اترتے ہیں تو گیدڑ بن جاتے ہیں. مقابلے کی سکت نہیں ہے. ہر شخص کی کمزوریاں ہیں. کمزوریاں حکومت آئینہ دکھاتی ہے، کیونکہ ایک کمزور معاشرہ ہے. اس میں جس کو نہیں ملتا وہی بچا ہوا ہے، جس کو ملتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے رنگتا ہے. اور اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ وہ دھاندلی کے انگوٹھے دیکھے جائیں گے، کون انگوٹھے دیکھے گا؟ انگوٹھے کاٹے جائیں گے. کٹ گئے ہیں انگوٹھے. اور جب ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے اس الیکشن کو تسلیم کر لیا ہے، کوئی بھی اپوزیشن ایون پی ایم ایل این کے لیاقت جتوئی صاحب اور دوسرے لوگ سندھ میں رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ووٹوں سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ بگ زیرو ہے. پھر اس ملک میں بلدیاتی الیکشن بھی ایسے ہوں گے. اس معاشرے میں معتبر 2 نمبر کا لوگ ہو جائیں گے. اور میں محسوس اس بلدیاتی انتخاب میں کر رہا ہوں کہ شریف آدمی دبک کے گھر میں بیٹھ گیا ہے، بدماش چھا گیا ہے. تھانے کا خرچہ وہ برداشت کر رہا ہے، معتبر کے خرچے وہ اٹھا رہا ہے، مسجد کا مولوی اس کی پے رول پہ ہے. جو معاشرے میں ایک ادوار تھے، اقدار تھے، وہ ساری نیست و نابود ہو گئے ہیں. آج آ کے یہ ٹی وی پروگرام ہے، لوگ شام کو دیکھ کر اور کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب، شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک بہت اہم معاملہ اس وقت حکومت کے سامنے بھی ہے، جوڈیشری کے سامنے بھی ہے، فوج کے سامنے بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری افتخار نے اپنے ذاتی انتقام کا جو بیج بویا ہے، اور اس وقت جو انتقامی کارروائی نظر آ رہی ہے اس میں حکومت، فوج اور عدلیہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، الجھ گئے ہیں؟ کیا کہیں گے؟
بس عدلیہ مشکور ہو گئی ہوئی تھی اور صدر جب ممنون آ گیا تو سارے ہی لیٹ گئے، اور چودھری افتخار صاحب نے جو فیصلے دیے ہیں وہ قانونی بہت بڑا کوسچن مارک ہیں، اور ممکن ہے ان فیصلوں پر فل بینچ بیٹھے، اور میں لاء گریجویٹ ضرور ہوں لیکن میں نے کبھی پریکٹس نہیں کی، لیکن جو میں اللہ کے دیا ہوا فہم ہے اس کے مطابق یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کے بہت سارے قانونی مسائل، پیچیدہ مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں، اور جس کے لیے ممکن ہے سپریم کورٹ کو ایک فل بینچ بٹھانا پڑے، کیونکہ اتنی بڑی وہ میڈیا کی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں، اتنی بڑی چودھری افتخار صاحب، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جب انہوں نے تحریک چلائی، اس وقت بھی آپ دیکھیں جتنی میڈیا کوریج ان کو ملی، اتنی میڈیا کوریج لیڈی ڈیانا کے فیونرل کو نہیں ملی۔ اگر آپ لیڈی ڈیانا کا فیونرل ٹائمنگ نکالیں اور پاکستانی میڈیا کی چودھری افتخار کے لیے ٹائمنگ نکالیں تو یہ 4 گھنٹے زیادہ ہوگی لیڈی ڈیانا کے فیونرل سے۔ سو ہمیں یہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ قیادت جو ہے وہ مقبول نہیں رہی، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں، لیکن جب میں گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہوں مجھے گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی حل نہیں نظر آتا۔ سارے لوگ، ساری قوم من حیث القوم ہم بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس بند گلی سے نکلنے کے لیے جو فہم و فراست چاہیے، جو قیادت کی معراج چاہیے، اور جو قوم کا جوش اور جذبہ چاہیے اور ولولہ چاہیے، دونوں طرف ناپید ہے۔ مایوسی کی ایک لہر ہے، اللہ اس سے کب جان چھڑائے گا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ 16 جنوری کو جنرل پرویز مشرف کو آخر بہت سختی سے بلا لیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مشرف صاحب جو سابق آرمی چیف ہیں ان کو سزا، یعنی ان کو ہتھکڑی پہنائی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا جائے گا۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ پھر آپ اہل مجھے مار والی بات ہے۔ صدر مشرف کا، سابق صدر کا ایک بیان لگا ہے کہ وہ ایکس سروس مین سے، ان کو ایکس سروس مینوں سے بھی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اب ایکس سروس مین ہے، اور فوج کو بھی امبیرس نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی درمیانی راستے کی بات چل پڑی ہے، نکل رہی ہے، تو قانونی طریقے اور سلیقے سے اس کو نکال لینا چاہیے۔ ملک کے مسائل اتنے خوفناک ہیں کہ ہر نیا مسئلہ الجھا دیتا ہے، اور یہ حکومت نے، مجھے معلوم نہیں کون ان کے ایڈوائزر ہیں، کنہوں نے ان کو مشورہ دیا۔ مشرف اس ملک کا کیس نہیں ہے جی، مشرف از ناٹ دی ایشو آف دس کنٹری۔ مشرف جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو آدمی بھی فوجی نزدیکی طور پر ریٹائر ہوا فوجی ہے، فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور یقیناً جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مشرف کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن سابق صدر مشرف کو بھی چاہیے یہ ایکس سروس مینوں کو خطاب کا پنگا شنگا چھوڑیں، اور اس ملک میں پنگوں کی سیاست دونوں طرف سے ختم ہو، اور اپنی جان بھی بچائیں، فوج کے وقار کو بھی بچائیں، اور حکومت کو بھی کسی بڑے امتحان میں ڈالنے سے گریز کریں۔ میں دونوں کو ہی مشورہ دے سکتا ہوں، دونوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں۔ شیخ صاحب ایک بات بتائیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے ایک بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودھری شجاعت صاحب نے یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ کو اگر اس قسم کا مقدمہ چلانا ہے تو آپ مجھ سے بھی چلائیں، میرے بھائی کو بھی شامل کریں، اور ان تمام لوگوں کو شامل کریں کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ ایک آدمی کو نہیں، ان لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی مدد کی۔ شیخ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا، کیونکہ آپ بھی حکومت کا حصہ رہے تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ؟ میں بڑا بولنے سے ہمیشہ ڈرتا ہوں۔ ساری ملک کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ 12 اکتوبر سے شروع ہو کیس، اور اگر یہ شروع ہونا ہے کیس تو پھر یہ پنڈورا باکس کھلنا ہے۔ کیس کا فیصلہ اس اسپیشل کورٹ پہ نہیں ہونا، کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے۔ بعض عقل کے اندھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کورٹ جو فیصلہ دے گی یہ آخری کورٹ ہوگی۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا سپریم، بہرحال دونوں میں سے جس کورٹ میں بھی ہو، فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ میں ہونا ہے، اور کیس کا چلنا 12 اکتوبر سے لازم ہے۔ اور اس میں اگر کوئی پنڈورا باکس کھلتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے سابق صدر کو اکیلا کر دیا تھا اور وہ سمجھتے تھے یہ تنہا ہو گئے ہیں، ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ آج صدر مشرف کے ساتھ فوج زیادہ تندئی سے اور زیادہ جاں فشانی سے اور زیادہ ولولے سے کھڑی ہے، اور یہ وقت نہیں ہے کسی کے ٹکراؤ کا۔ اور یہ جان لیں کہ یہ رحائل شریف ہیں، یہ جنرل کیانی نہیں ہے۔
اور یہ ان کی ایک اچھی سلیکشن ہے جو کہ پیورلی فوجی ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ فوجی ہیں، جو جمہوریت کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پنگے لینے پہ یہ خاموش رہیں گے تو یہ خیال است و محال است و جنوں. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی اور فوج کی تذلیل کافی کی گئی ہے، اور پاکستان سے باہر جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ مل کر پاکستانی افواج کو کافی دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے. ابھی پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے سابق آرمی چیف کے حوالے سے، اور زرداری صاحب کا جو بیان ہے فوج اور سابق چیف آف آرمی کے اسٹاف کے حوالے سے، اس کے مقابلے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ فلسفی سمجھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں قید ہو کے رہ گئی ہے. حلقوں میں 8-10 ہزار ووٹ ہوگا، یقیناً ہوگا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی مقبول لیڈر ہے لوکلی. لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ایک مقبول ترین پارٹیوں میں ہے تو سندھ کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ نواز شریف کو فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے، اور یہ مشورہ جب 4 سال تک آصف زرداری صاحب خود تھے، انہوں نے یہ مشورے اپنے آپ پہ کیوں نہیں لاگو کیے؟ 5 سال تک خود رہے اور ان کے رابطے رہے طارق عزیز کے تھرو، جنرل مشرف صاحب سے مسلسل روزانہ کے رابطے تھے. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا، اور بلاول میں بچوں کی سیاست میں اس کی فنی خرابی ہے، جلد قوم کو پتہ لگ جائے گا. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ بھی کہو تو خام خواہ لفٹ لے جاتے ہیں لوگ. میں قوم کو بہت پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، اس میں فنی خرابی ہے. لیکن اگر میڈیا یہ کالا کیمرہ لوگوں کی کالی سوچ پر پردہ ڈال دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ موسٹلی جو اولادیں میں دیکھ رہا ہوں، سوائے ایک بیٹی مریم کے، کہ میں ان میں نہ ٹھہراؤ دیکھ رہا ہوں، نہ میں ان میں ڈیپتھ دیکھ رہا ہوں، نہ میں پولیٹیکل اپروچ دیکھ رہا ہوں، بلکہ وہ نان سینس طریقے سے اپنے آپ کو، منفی طریقوں سے اپنے آپ کو نشانہ بنوا کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. وہ زندہ نہیں. ملک کے معاملے اتنے گمبھیر ہیں، یہ کہاں میٹر کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت میں باوجود میں اکلوتی لیڈرشپ کے قوم کے بعد میں خود تنہائی میں محسوس کرتا ہوں کہ یار اگر یہ حالات اسی طرح خراب ہوتے رہے تو ہمیں انجام بھی فکر ہونی چاہیے، حل بھی تو آنا چاہیے. اگر ہم انجام بھی ہمارا برا ہے اور جستجو اور جد و جہد بھی ہماری بری ہے تو پھر ہماری سیاست تو بڑی نکمی اور نالائق سیاست ہے. پھر ویسی اپوزیشن میں ہیں جیسے حکمران حکومت میں ہیں. 2 بیوقوف مل کر تو اور تباہی پیدا کر دیں گے. ہمیں ایک فکر پیدا کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ایک قومی مسائل پر ایک فل فلیج 2 دن 3 دن تمام لیڈروں کو بند کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ بھئی یہ لائیں اس مسائل کا حل، لوگوں کے پاس حل ہے، اس میں سے ایک ساری قوم کو اکٹھا کیا جائے. میں ایز اے ایم این اے، میں 7ویں 8ویں دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقلب القلوب ہے، لوگوں کے دل پھیرتا ہے، اس نے مجھے یہ عزت بخشی ہے اللہ نے. لیکن میں خود محسوس کرتا ہوں یار کس جگہ پھنس گئے ہیں ہم. لوگوں نے ووٹیں دی ہیں کہ بہتری کے لیے، تبدیلی کے لیے، تبدیلی خاک ہوئی ہے، چولہا نہیں جل رہا. مائیں صبح آ کے لال حویلی پہ متھے لگ رہی ہیں، کہتی ہیں بچے بغیر تیرے تو بچے کوئی نہیں، تینوں کی فکر ہے. لال حویلی پہ جو ہمیں باتیں سننی چاہتی ہیں، موت جان ہتھیلی میں رکھ کر جو بیٹھتے ہیں، لوگوں کی یہ بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ جی گیس ہی نہیں ہے، رتے میں نہیں ہے، کال گڑھ میں نہیں ہے. تو شیخ صاحب آپ نے بھی تو کہا تھا میں نکلوں گا اور میں نکلوں گا اور لوگ میرے ساتھ نکلیں گے. آپ نکلتے نہیں ہیں، صرف عمران خان کے جلسے میں نکل کے آ جاتے ہیں. ویسے تو آپ نکلتے نہیں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں نکل رہا تھا، اب بھی میں نے 24 کو پھر جلسہ رکھا تھا. میرے شہر میں ایک آگ لگ گئی عاشورہ پہ، اور جو میں نے 3 بجے پریس کانفرنس کی ہنگامی 10 محرم کے بعد، تو اس سے مجھے اور جان کے خطرات لاحق کر دیے گئے کہ میں نے قوم کو سچ بتایا. میں نے کہا کہ کوئی گردنیں یا کوئی زبانیں یا کوئی ہونٹ، اگر میں یہ بیان نہ دیتا کہ 12 افراد شہید ہوئے ہیں یا 12 افراد کی جانیں گئی ہیں تو سارا شہر میرا جل جاتا. میں ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں تعلیم کی، اور لوگوں کی آزادی سوچ اور لوگوں کی آزادی اظہار اور اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں، کسی کو چھیڑے نہیں. یہ نعرہ میں جو سکول سے لگا رہا تھا اس کا جنازہ میرے شہر میں نکل گیا. پھر اگر میں ٹی وی پہ آ کے قوم کو سچ نہ بتاتا، میرا شہر جل جاتا اور میں بیٹھا نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہوتا کہ جناب میں بہت بڑا سیاستدان ہوں. لعنت ہے میری سیاست پر اگر میں لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکتا. نکلوں گا. میں نکلنے کے لیے
میں اپنا تابوت اپنے کندھے پہ اٹھا کے نکلوں گا. میرے وسائل کمی ہیں, اللہ میرے وسائل بھی ٹھیک کرے گا. دیکھیں آج سیاست میں ڈاکٹر صاحب سیاست کرنے کے لیے مال چاہیے, اور یہ میں نے آسان طریقہ نکالا ٹی وی والا کہ بجائے جلسہ کرنے کے, جلسے کا خرچہ اب ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں. اگر کسی کو قوم میں یہ غلط فہمی ہے کہ 10-20 ہزار کا جلسہ ہو جاتا ہے تو یہ بھول جائے کہ اب جلسہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہے, اور اس کے لیے وسائل ہونے چاہیے آدمی کے. اور اس ملک کے سرمایہ دار اسی کو پیسے دیتے ہیں جس کا نظر آئے کہ اس نے پھر تو جناب آپ علی نہیں نکل واپس ہو سکتے نا, جائیں گے. پھر تو شیخ رشید صاحب آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس مالی وسائل نکلیں گے نہیں ہیں. انشاءاللہ نکلیں گے. 24 کا جلسہ اب ہم ملتوی کریں گے, کیونکہ ہمارے شہر میں جس جگہ ہم نے جلسہ رکھا تھا وہاں کے مسائل بڑے خوفناک ہو چکے ہیں. میں خود اپنے شہر میں, جس شہر میں میں جمع پلا, جس شہر نے اللہ کے سبب سے مجھے عزت دی, میں محسوس کرتا ہوں کہ یار اس شہر کو کیا ہو گیا ہے. جس تعلیم کو اتنا عام کیا اس تعلیم کا اثر نہیں ہو رہا, اس تعلیم کا الٹا اثر ہو رہا ہے. تو کیا فائدہ اتنی جدوجہد کرنے کا انسان کو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, مجھے امید ہے یہ لوگ نکلیں گے, مجھے امید ہے عمران نکلے گا, عمران خان نکلے گا, طاہر القادری نکلیں گے. اگر میرے پاس وسائل نہ ہوئے تو انہی کے ساتھ نکلوں گا, ورنہ میں خود, اگر یہ نہیں نکلے میں خود نکلوں گا. میرا آپ ٹھیک ہے شیخ صاحب, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب, ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران اور طاہر القادری نکلیں گے. طاہر القادری نے بھی اعلان کیا ہے کہ عمران اب ان کا ساتھ دیں گے ایک ایجنڈے پہ, اور عمران بھی کہہ رہے ہیں کہ طاہر القادری کے ساتھ وہ نکلیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری اور عمران اگر مل کر اس ملک میں حقیقی چین کی نکلیں گے تو کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں ان کے نکلنے سے؟ دیکھیں, لوگوں کو کوئی آواز تو ملے گی, لوگوں کو کوئی آس تو ملے گی, لوگوں کو سہارا ملے گا اللہ کے بعد. اور میرا آپ سے وعدہ ہے یہ نہیں نکلیں گے, میں نکلوں گا. اگر لوگ میرے ساتھ نہیں نکلیں تو بس پھر میں السلام علیکم کہہ دوں گا. پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ سیاست کے لیے مال کی ضرورت ہے. میں واحد سیاستدان ہوں جو یہ ابھی بھی یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں کی آس نہیں ٹوٹنی چاہیے, لوگوں کی فکری سوچوں میں اضافہ ہونا چاہیے, لوگوں کا جذبہ نہیں ختم ہونا چاہیے, نا امیدی نہیں پیدا ہونی چاہیے. جہاں تک قومی اسمبلی ہے اس طرف میں پہلے لوگوں کو کہہ چکا ہوں, لوگ مت دیکھیں, اس طرف دیکھنا بند کر دیں. لوگ ڈیلی ویجز پہ اپنی ایک فیلنگ کر دیتے ہیں, اور دیکھیں میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے 4 حملے ہو چکے ہیں, پھر میری جان خطرے میں ہے, میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اسے, کیونکہ اللہ ہی ہے سارے معاملات کا. تو میں اس مسئلے کو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں نکلے, میں ضرور نکلوں گا, میرا آپ سے وعدہ ہے. ٹائمنگ سیاستدان کی اہم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ بتائیں, شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری تو نہ اس الیکشن کا حصہ ہے, نہ سسٹم کا حصہ ہے, نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. وہ اگر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, عوام کو نکال رہے ہیں, عوامی مسائل پہ تو سمجھ آتا ہے. عمران خان صاحب حکومت کا بھی حصہ ہے, پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے. آخر کیا ایسی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ تقویت نہیں مل رہی ہے پارلیمنٹ میں جو بہت اہم ادارہ ہوتا ہے جمہوری دور کا, تو یہ باہر اب سڑکوں میں کیوں نکل رہے ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو کچھ رکھا نہیں ہے. کئی دفعہ میں خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اب لوگوں کے میں دل نہیں توڑنا چاہتا. میں اکیلا آدمی کتنی بک بک کروں گا وہاں, کتنی بک بک کروں گا. بالآخر سپیکر بیچارہ بھی ایک بہت اچھا انسان ہے, وہ تھک جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے تمہیں ہی تو سپیکر نہیں, مائک نہیں دینا نا بار بار, اور بھی 350-400 لوگوں کا ایوان ہے, اور وہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کا قومی مسائل سے کوئی تعلق. جس قومی اسمبلی میں وزیر اعظم آنا پسند نہیں کرتا اور وہاں بینر لگیں گے عنقریب کہ گمشدہ وزیر, اور جس سینٹ میں آج تک وہ نہیں گئے, یار خدا کا خوف کہیں, وہ چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, بدماش تھے, جو کچھ بھی تھے پچھلے, لیکن وہ کم از کم اپنی سیٹ پہ تو آگے بیٹھتے تھے. کوئی آدمی کو کم از کم حاضری پوری ہوتی تھی. دیکھیں یہ تو اپوزیشن کی کمزوری ہے, اپوزیشن ملی ہوئی ہے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا. اگر یہ ایوان میں آنا چھوڑ دیں, یہ ایوان ہی نہیں چل سکتا, یہ واک آؤٹ کریں, ایک دن اجلاس نہیں ہو سکتا. کرتے رہیں یہ منسٹر فون, یہ خود حاضر نہیں ہوتے منسٹر, یہ کسی کو کیا بلائیں گے. اور جو مسلم لیگ, دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں, لوگوں کو پتا ہے یار ان کے کہے میں کچھ نہیں ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی سفارش کرائیں گے تو کام الٹا ہو جائے گا. لیکن جو پی ایم ایل این کے ممبر ہیں, خدا کی قسم وہ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ رشید ہم سارے تیرا پروگرام سنتے ہیں, ہم 100% آپ سے متفق ہیں.
100% مجھے جو ایم این ایز ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تو صحیح کام کر رہا ہے لیکن ہم مجبور ہیں، ہمیں آپ مجبوروں کے ممبر سمجھ لیں، مجبوروں، بے بسوں، لاکسوں، بے سہارا لوگوں کی فہرست میں رکھ لیں، لیکن ہمارا دل اور دماغ آپ کے ساتھ ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ شیخ صاحب ایک بات بتائیں، شیخ صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات پوچھنے جا رہا ہوں کہ یہ بات آئی بھی اور انٹرنیشنل میڈیٹر نے بھی بیک ڈور چینل سے یہ چیز میرے پروگرام میں بھی اور کئی جگہ بتائی بھی ہے کہ پاکستان انڈیا کو موسٹ فیوریٹ کنٹری کا درجہ دینے جا رہا ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بیک ڈور چینل میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس دونوں باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ موسٹ فیوریٹ ہی ہے کہ رات واگا بارڈر ہر وقت کھول دیا گیا ہے، اور یہ قیادت بزنس مین قیادت ہے، ان کا کل سوچ یہ ہے کہ بھئی یہ ان کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ بھئی انڈیا کے، اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، یہ امریکن ایڈوائز ہے، اور جہاں ڈی ملٹرلائز اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پاکستان کی فوج کو فیل قرار دے دیا جائے، فوج کو بالکل ہی پہلے ستوؤں میں آتے تھے اب دھنیا پہ لا دیا جائے، ایسا اس بار نہیں ہوگا۔ I'm sure فوج نے جس قسم کی قربانی دی ہے، جو شہداء نے اس ملک میں عظمت کے مینار بلند کیے ہیں، اور فوج کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پہلے عراق کو توڑا گیا، فوج کو توڑا گیا، لیبین فوج کو توڑا گیا، اسی طرح دوسری فوجوں کو توڑا گیا، اور آج حال کیا ہے، امریکن پالیسی خود شرمندہ ہوتی ہوگی کہ عراق سے لوگ شام کو سیریا میں لڑتے ہیں اور سیریا سے پھر عراق میں آ جاتے ہیں، اور دو تین شہروں میں قبضہ ہے۔ اور پاکستان کی جو حساس چیزیں دنیا کو کھٹکتی ہیں، وہ دنیا نے آج کہا ہے کہ وہ زیادہ محفوظ ہیں پاکستان میں انڈیا سے زیادہ، لیکن مجھے پورا یقین ہے ڈاکٹر صاحب اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ شیخ صاحب ہم نے ہماری کشمیر بہن بھائی، بیٹیوں نے، ماؤں نے، بچوں نے لاکھوں کی تعداد میں شہادت دی ہے کشمیر کاز کے لیے، اور اس میں جس طریقے سے ان کی اجتماعی قبریں ڈسکور ہوئی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کشمیریوں نے، جو آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستانیوں کے بھائی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو بچوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے خود شہادتیں دی ہیں، آج اس کشمیر کاز کو سرد خانے میں ڈال کر بی جے پی اور حکومت کا اتحاد بیک ڈور چینل پہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، جب تک وہاں گیلانی صاحب زندہ ہیں، میرواز زندہ ہے، یاسین ملک زندہ ہے، شبیر شاہ زندہ ہے، اور ایک بھی کشمیری زندہ ہے، ان کو دیکھیں، جو جہاں قبرستان آباد ہو جائیں وہاں بستیاں بہت دیر سے بستی ہیں۔ جو شہداء نے وہاں قربانیاں دی ہیں، اور وہ تو آپ کا پانی بند کرنا جا رہے ہیں، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آج کی خبر قیامت کی خبر ہے، آج کی خبر قیامت کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم داؤد ابراہیم سے امریکہ سے مل کر اس کو اٹھا سکتے ہیں، یعنی چھوٹی سٹرائک کر سکتے ہیں، اس کا ایک ٹیکنیکل لفظ ہوتا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے۔ یہ ان کی خواہش تھی جب ان کی تاج محل ہوٹل پہ حملہ ہوا کہ ہمیں سٹرائک کرنے کی لاہور کے گرد و نواح میں اجازت دی جائے، یہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن پاک افواج نے کہا کہ اس کا مطلب جنگ ہوگا۔ جو لوگ آپ کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو نکما، ناہج اور اپاہج کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے ذہنی طور پر وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ایک زندہ قوم کے لیے نامناسب ترین قدم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بے آباد کر کے، ہماری زمینیں اجاڑ کے، ہمیں ایتھوپیا اور صومالیہ کی طرف لے جا کے وہ خود ایک عظیم ہندوستان بنائیں گے، تو یہ ان کی خواب خیالی ہے۔ پاکستان ہندوستان کی ترقی اور اس کے استحکام کی ضمانت ہے۔ اگر پاکستان کو اندر سے تباہ کرنے کی اس کی یہی سازشیں رہی تو آپ یقین جانیں کہ ہندوستان بھی دنیا میں وہ رول ادا نہیں کر سکے گا جس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ شیخ صاحب لیکن یہ بتائیں نا، ان کے وزیر اعظم ہوں، ان کے آرمی چیف ہوں، ان کے دوسرے عہدیداران ہوں، اپوزیشن ہو، پاکستان کو دہشت گرد ملک کہتے ہیں،
اور نرسری کہتے ہیں، اسلام آباد کو دہشت گردی کا مقام کہتے ہیں، اور اس طریقے سے دیوار کھینچنے کی بات ہو رہی ہے. بیک ڈور چینل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈی ملٹرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ڈی ملٹرائز کرنے کی کوشش، یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ وہ ڈائریکٹ آ کے تو نہیں کریں گے نا. تو پاکستان کے اندر کون سا ایک طبقہ ہے جو اس وقت بی جے پی کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دوام دے رہا ہے، اور یہ جو کشمیر کو اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بات بتائیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ جواب کیوں نہیں دیتی، وہ ریپلائی کیوں نہیں کر رہی؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، انڈیا پینیٹریٹ کر رہا ہے خود میڈیا کے ذریعے، وہ اپنے آدمی لانچ کروا رہا ہے، اور وہ ایک ایسی فضا بنا رہا ہے کہ شاید وہ ہمارا بڑا تڑپ رہا ہے ہماری دوستی کے لیے. جتنی دوستی کی جد و جہد اور کوششیں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں، اور وقت آنے پر جتنا برا رسپانس ہندوستان نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جو اگر موجودہ حکومت سے یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے لیے بڑی راہ ہموار کرے گی، تو یقین رکھیں کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا، کسی بھی شخص کے لیے، کہ وہ بنیادی مسائل کو پسے پش ڈال کے آپس میں بغل گیر ہو. یہ کوششیں انہوں نے پہلے بھی کی، پہلے بھی ناکام ہوئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے وقار اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمہ تن تیار ہے. شیخ صاحب چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی جو خاص طور پہ دہشت گردی کا اس وقت سلسلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر تیز ہو گیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی ہے، کنفیوز نظر آتی ہے، سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کے لیے، اور وہاں آرمی جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے، اپنی لاشیں اٹھا رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ اب بھی مذاکرات کی بات کریں گے، یا اب وہ جنگ ہونی چاہیے اور ایک فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے اگر پاکستان کو بچانا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جنگ کے بعد بھی ایک مذاکرات ہی ہوتے ہیں، اور یہ ایک وار ان ٹیرر جو ہے یہ پاکستان کے اندر انڈکلیئر وار شروع ہو چکی ہے، اور ساری سیاسی پارٹیاں، میں تو اس میں شامل نہیں تھا، شکر ہے اس مسئلے کا کل تاریخ لکھی جائے گی تو میرا اس میں نام نہیں آئے گا. میں بھی ہوتا تو یہی کرتا جو انہوں نے کیا، میں کوئی بہت بڑا بھلڑ توپ نہ چلا دیتا اندر جا کے. لیکن فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہوتی، جس قسم کی قرارداد وہاں پاس ہوئی ہے وہ تو اتنی ڈھیلی ڈالی لفافہ قسم کی قرارداد تھی. اب کیا ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا ایجنڈا رکھتی ہیں. ابھی سمیع الحق صاحب کی ایک تصویر آئی وزیر اعظم صاحب سے، اس کو بھی دیکھیں آدھے 4 دن کے بعد کہہ دیا کہ انہیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا. سمیع الحق صاحب ایک ٹی وی پہ کہتے ہیں، وہ بڑے قابل احترام ہے کہ میں جناب علی مجھے ایجنڈا دیا گیا ہے اور میں اپنے طریقے سے اس بات کو شروع کرتا ہوں. اور حکومت کے سپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ان کو ایسی کوئی وہ جو 2 شخصیتوں کی، اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، کوئی پتہ تو ہونا اس گاڑی کے انجن کون سا لگنے جا رہا ہے. یہ انجن جو ہے کوئی چڑھائی چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا. قوم بے بسی کے عالم میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کبھی چھانگا مانگا میں گر رہی ہے، کبھی لاہور میں گر رہی ہے، اور ڈالر پھر انکریز ہو رہا ہے. میں جب قوم کو کہتا تھا، یہ سارے لوگ میرا ٹی وی پہ مذاق اڑا رہے تھے کہ 98 پہ ہو جائے گا. پھر آپ نے خبر لگائی جی کہ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب ڈار صاحب کو کہ 52 روپے تک ڈالر ہونا چاہیے. ڈار صاحب، ڈالر اور ڈار دونوں کٹھے ہو گئے ہیں، اور 107 روپے کچھ پیسے پہ ڈالر جا رہا ہے، اور حوالہ 109 روپے پہ لگ رہا ہے. یہ بلیک منی ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس جو یہ ساری خرید و فروخت ہو رہی ہے. ورنہ اگر لوگوں کے پاس بلیک منی نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ سارا معاشرہ کولیپس کر جائے، یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے. کیونکہ بڑے آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، جو غریب آدمی کا مسئلہ ہے اس کو سمجھا ہے. تو انڈیا میں ایک عوام پارٹی نے ضرور سمجھا ہے کہ اس نے آتے سار بجلی کے، پانی کے، میں چیخ رہا ہوں، میں چیخ کے مر گیا ہوں کہ یار 12 چیزیں غریب کو چاہیے، اس پہ آپ نظر رکھیں، اس پہ آپ نظر رکھیں. مجھے لوگ جب میں نے ٹماٹر اور ادرک اور دھنیا اور گھی اور آٹے کا ذکر کیا، لوگوں نے کہا جناب علی ٹھیک ہے یہ شیر نہیں کھاتا لیکن کھایا شیر نہیں ہے. کیونکہ پالیسیز کس کی ہیں؟ یہ جب شیر کریانے کی دکان میں گھس جائے گا تو پھر یہی حال ہوگا کہ قوم روئے گی، بلبلائے گی، اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی.
ہمارا نہ کوئی ایشو ہے, ہمارا ایشو بن گیا ہے جی جو کوئی ایشو ہی نہیں ہے سابق صدر مشرف کا. ایک 72 سالہ 70 سالہ آدمی اس قوم کا ایشو ہے جی. آپ کس چیز کو قوم پہ سٹیک لگا رہے ہیں؟ 15 دن سے آپ ٹی وی پہ گھسے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں کہہ رہا. بابا اگر کرائم ہے تو آرٹیکل 6 ہی تو نہیں ہے آئین میں, آرٹیکل 62 بھی ہے, آرٹیکل 63 بھی ہے. میں اگر کہیں تو ابھی آئین کی کتاب اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسے ایسے آئین ہیں کہ یہ لوگ میرے سمیت اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتے, اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتے. ایک فل کورٹ 1985 میں میرے خلاف بیٹھا, فل جوڈیشری بیٹھی, انہوں نے کہا جی کہ یہ اس میں فٹ نہیں ہٹتا تھا. سو اس ملک میں آپ نے آئین آرٹیکل 6 کس سے آپ انتقام لینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ فوج کو چاہتے ہیں کہ فوج نیچے لگ جائے تو یاد رکھیں ایسا حل نکالیں نہ فوج نیچے لگے نہ آپ نیچے لگیں. اگر آپ فوج کو نیچے لگانے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ نیچے لگیں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو سال میں, لگنا آپ نے نیچے ہے. ایسا حل نکالیں کہ بلا وجہ ایگو کی لڑائی نہ ہو, دونوں لوگ باعزت اس مسئلے سے نکلیں. اور جو بے وقوف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کا فل بورڈ بٹھائیں. میں چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کو لمکائے نہیں. اور انہوں نے ایک بڑی بہتر طریقے سے ان کی اس قوم کی تصدق گیلانی صاحب نے ترجمانی شروع کی ہے, ساری قوم مطمئن ہے. ایک حل نکالیں اور جو حل نکالتا ہے اسی کو لوگ یاد رکھتے ہیں. جو آدمی ایگو کا مسئلہ, جو کمزور درخت طوفانوں اور تیز ہواؤں میں اکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. جن کے تنے مضبوط ہوتے ہیں وہ ٹہنیوں کے جھکنے اور پھرنے اور گھومنے سے اتنا احساس نہیں کرتے. کوئی بے وقوف یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ صدر مشرف 6 نومبر کی پیداوار ہے. صدر مشرف سابق صدر 12 اکتوبر کی پیداوار ہے, اور اس میں جو آتا ہے پھر ٹھیک ہے. اور یہ سارے کون سے گنگا نہائے ہوئے ہیں جی؟ یہ سارے کون سے گنگا نہائے ہوئے ہیں؟ یہ اسی اداروں کی پیداوار ہیں. اور آج ہے کہ اس ادارے کے لیے کوئی نیک نام کہنے کے لیے تیار نہیں. مجھے بعض کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ یہ فوج کے خلاف اتنی باتیں, فوج کے خلاف سازش اندرونی بھی بیرونی بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو کمزور کر کے توڑ کر پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ خدا نہ خواستہ اس دن پاکستان نہیں رہے گا جس دن پاک فوج ٹوٹ گئی یا پاک فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جوانوں اور سپوتوں کی عظیم ایک فورس ہے. انشاءاللہ تعالی قوم ان سے امیدیں بھی رکھتی ہے, اور قوم کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں قوم ان کے ساتھ ہے, ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے, شہداء کو, غازیوں کو. چند ٹٹو ایسے ہیں جنہوں نے باہر کا مال کھایا ہوا ہے, وہ ان کی تذلیل کرتے ہیں. دکھ صرف اس بات کا ہے کہ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی جنرل عاصم سے. کوئی ان کو منہ چپ کرانے کے لیے بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو شٹ اپ کال نہیں, یار بس کرو, انف از انف. کس وجہ سے فوج کی آپ کردار کشی کر رہے؟ آپ کو چھوڑے پرے ایسے ہی. کیا ہوا شیخ صاحب, آپ خاموش ہو گئے جبکہ یہ آخری الفاظ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو ایک شٹ اپ کال دینا؟ یہ سارے میرے طرف بھونڈوں کی طرح پڑ جانا تھا انہوں نے. میں تو ان کو دیکھیں, یہ کرائے کے ٹٹو ہے, یہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ کرائے کے ٹٹو جو ہیں جن کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ فوج کا امیج تباہ کریں, فوج کا دیکھیں کوئی بھی ادارہ, خدا نہ خواستہ کل ایک صحافی کا مسئلہ ہو جائے, سارے آپ صحافی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی واپڈا کے ایک لائن مین کا مسئلہ ہو جائے, سارا واپڈا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ بالکل کھڑی ہے. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ درمیانی رستہ نکل آنا چاہیے. سابق صدر مشرف کوئی ایشو نہیں ہے, اور خام خواہ اس قوم کو نئے سکھ ہو گئے ہیں لوگ, نفس گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر 10 ہوٹل ہیں, 8 ہوٹل شہروں میں بند ہو گئے ہیں. لکڑی 400-500 روپے من لکڑی ہے, وہ کسی سے پیسے سر یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. سر آپ خود کہتے ہیں یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ مرتے ہیں مریں, چولہے بند ہوتے ہیں ہو, گیس ختم ہوتی ہے ہو, یہ بڑوں لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا, دھاندلی ہوئی ہے, جو کچھ بھی مرضی ہوئی ہے, دھاندلی وہی کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے.
बैठना था ना पोलिंग स्टेशनों पे, रात को आप टेबलों में चले गए, डाइनिंग टेबलों पे बर्गर ग्रुप जितना है आप चले गए वोटें के हम। इस तरह वोटें मिलती हैं, इस तरह वोटें मिलती हैं। 5-5 लाशें घर लेकर आए हैं जनाब, तब मुकाबला होता है हुक्मरानों का, तब मुकाबला होता है। और वो लाशें और खानदान, उनकी अजमत को सलाम है जो आपके साथ खड़े रहते हैं। घर उजड़ जाते हैं। और ये जो लोग इस्तीफे दे के जा रहे हैं, ये मसला है कि भाई डरते हैं कि यार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जो आज जेलों में सहूलत है वो घरों में सहूलत नहीं है। कोई क़यामत नहीं आती। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। ये थे शेख रशीद साहब जो कि प्रेसिडेंट थे अवामी मुस्लिम लीग के, और हमारे साथ बात कर रहे थे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।